الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا. الحمدللہ جنہیں بھی یہ تھے حاضر ہیں سارے دا ہی عقیدہ ہے کہ سرکار جیسا نہ ہے وے تے نہ سرکار دے رتبے جیسا کسی دا رتبہ ہے. تے ذرا برکت لئی میرے نام مل کے پڑھ لو. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا
یہ رتبہ، اور انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کیونکہ کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اے میرے نال پڑھنا تو ساں، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا۔ میرے خیال نال شاید شعر دی سمجھ نہیں آ سکی، ذرا تصور کرو شاعر کی کہہ رہا ہے۔ دنیا تے جیڑا بندہ جیڑے فن دا ماہر ہوندا ہے، کوئی مستری ہے، کوئی لکڑی دا کام کرن والا ہے، کوئی کسی چیز دا کام کرن والا ہے، تے او اپنے شاہکار تے ناز کرتا ہے۔ کوٹھیاں تے میں بڑیاں بڑیاں بنائیاں نے پر اے دے ورگی کوئی نہیں، فرنیچر دے میں سیٹ تے بڑے بڑے بنائے نے پر اے دے ورگا، نقشے تے میں بڑے بڑے بنائے نے پر اے دے ورگا، نقش و نگار والیاں چادراں تے میں بڑیاں بنائیاں نے پر اے دے ورگی۔ اندازہ کرو کہ جنہوں تخلیق کر کے خود خالق کائنات ناز کرے، جس ہستی نو تخلیق کر کے خود خالق کائنات ناز کرے کہ لوگوں نبی تے رسول بڑے بنائے نے، حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ تک بڑے بڑے سونے تے بڑے بڑے آلہ تے بڑے بڑے پیارے بنائے نے، پر کائنات والیو محمد ورگا کوئی نہیں، اس سونے ورگا کوئی نہیں۔ شاعری کی کہندہ ہے انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت۔ اللہ دا ہاتھ کوئی نہیں، اللہ جسم تو پاکے، ساڑھا عقیدہ ہے اللہ جسم تو پاکے، لیکن او دی شیان شان، او دی شیان شان، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کہ کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، لامحدود درود پاک حضور صاحب الاولاق، حامی بے کساں غم گسار زماں، تاجدار انبیاء، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ احباب دی وقار، آج دی ایک خوبصورت محفل پاک بسلسلہ دستار فضیلت انعقاد پذیر جدے اندر خصوصی مہمان پیر طریقت رہبر شریعت حافظ میاں عبدالماجد نقشبندی صاحب، آستانہ عالیہ ساسو شریف خلیفہ مزاج
آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف آپ تشریف فرمانے، اللہ کریم آپ دا آنا قبول فرمائے اور آپ دے نال تشریف رکھ دینے زینت القرہ فخر القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الغفور نقشبندی صاحب اور اونا دے نال تشریف رکھ دینے آج دی اس بابرکت محفل پاک دی نگرانی کرن والے جناب حاجی محمد یوسف نقشبندی صاحب اس مسجد دے خادم نے، اور بالخصوص میں انتہائی مشکور ہاں حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل نقشبندی کوٹلوی صاحب دا، جنہ دے توسل دے نال میں آپ احباب دی زیارت کرن واسطے حاضر ہویا۔ خطیب و امام جامع مسجد حاضہ اور انہ دے نال میں انتہائی شکر گزاراں برادر مکرم زینت القرہ فخر القرہ میرے نال سیالکوٹ تو تشریف لے آئے ہوئے مہمان قاری عبد الکریم نقشبندی کوٹلوی صاحب آپ دا کہ آپ دی وساطت دے نال میں اتھے تک پہنچ سکیا۔ اللہ کریم جملہ بانیان محفل، انتظامیہ مسجد حاضہ اور نمازیان مسجد حاضہ اور جملہ اشاقان مصطفیٰ دا مالک اتھے آنا بیٹھنا انتظام کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جنہ ساتھیاں نے اس بابرکت محفل پاک دے اندر جس بھی حوالے دے نال تعاون کیتا ہے اللہ کریم اونا دی اس کوشش نو کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام تو نبوت و رسالت دا سلسلہ شروع فرمایا، اور میرے تے تواڈے آخری نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات تے یہ سلسلہ مکمل فرما چھڑیا۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت آ سکتی ہے، حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جیڑا جیڑا نبی جس جس دور دے اندر جس قوم بل آیا، اس نبی دی مثل اس قوم وچ کوئی نہیں، نہ حسن وچ، نہ علم وچ، نہ تقوی وچ، نہ فصاحت و بلاغت وچ، کسے بھی اعتبار نہ اس قوم وچ کوئی بھی اس نبی دے نال دا نہیں۔ ذرا تصور کرو، حضور علیہ السلام دے غلاموں اور اپنے بختاں تے ناز کرو کہ اللہ کریم دی ذات نے سانو امام الانبیاء دا امتی بنایا ہے۔ کوئی حضرت آدم علیہ السلام دا امتی، کوئی حضرت نوح علیہ السلام دا امتی، کوئی حضرت شیس علیہ السلام دا امتی، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا امتی، کوئی حضرت یوسف علیہ السلام دا امتی۔ اور نبیاں وچوں حضرت یوسف علیہ السلام آپ بھی خاصی اہمیت دے حامل نے، اور فوقیت اللہ کریم دی ذات نے آپ نو عطا فرمائی کہ کائنات دے اندر جنہ حسن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے ساریاں نالوں زیادہ حسین و جمیل بنایا، ساریاں نالوں زیادہ حسین و جمیل بنایا۔ علماء فرماندے نے 10 حصے حسن کائنات دے اندر، ایک حصہ ساری مخلوق نو عطا فرمایا، اور 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ کریم دی ذات نے عطا فرمائے۔ پر میں جڑا جملہ بولے ہے کہ کملی والد غلاموں اپنے بختاں تے ناز کرو کہ اللہ کریم دی ذات نے سانو امام الانبیاء دا امتی بنایا ہے۔ او 10 حصے حسن دے تے کسے حصے وچوں پیدا ہوئے نے نا، 10 حصے حسن دے تے کسے حصے وچوں پیدا ہوئے نے نا۔ علماء فرماندے نے 10 حصے حسن، 9 حصے حضرت یوسف نو، ایک حصہ ساری کائنات نو، تے 90 حصے امام الانبیاء نو اللہ کریم دی ذات نے عطا فرمایا۔
سونے تے بڑے بڑے بنائے، حسین تے بڑے بڑے بنائے، پیارے تے بڑے بڑے بنائے، پر امام الانبیاء نو بنا کے خالق کائنات نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا کہ جنہ سونا، جنہ حسین، جنہ جمیل اللہ کریم دی ذات نے امام الانبیاء نو بنایا ہے کائنات دے اندر اور کسے نو نہیں بنایا۔ اسے واسطے اباب دی وقار شاعر نے بڑے خوبصورت انداز دے نال اپنی محبت دا اظہار کیتا تے کہندا ہے حسینہ جمیلا دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلا دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میرے نال شامل ہو جاؤ، محمد بنا۔ اللہ کریم انہا زبانہ نو سلامت رکھے، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ احباب دی وقار اللہ کریم دی ذات نے میرے تے تیرے محبوب علیہ السلام دے حسن نو بیان کرنے ہوئے ارشاد فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، محبوب علیہ السلام تواڈے چمکدے ہوئے چہرے دی قسم ہے، تواڈے چمکدے ہوئے چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور رات دی سیاہی طرح تواڈیاں کالیاں کالیاں زلفاں دی قسم ہے، رات دی سیاہی دی طرح تواڈیاں کالیاں کالیاں زلفاں دی قسم ہے۔ اباب دی وقار اج کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے کہندے نظر آندے نے نبی ساڈے ورگائے، کہندے نظر آندے نے نبی ساڈے ورگائے، کہندے نے نبی دیاں بھی دو اکھاں نے، ساڈیاں بھی دو نے، نبی دے بھی دو کن نے، ساڈے بھی دو نے، نبی دے بھی دو ہاتھ نے، ساڈے بھی دو نے۔ میں آکھیا بیلیا لڑن دی ضرورت کوئی نہیں، تو تے آپ کہنا ہے میں نبی ورگاواں، چلا ذرا انہاں نو پوچھئے جنہاں نے نبی نو ویکھیا ہے، آدھرا انہاں کولوں فیصلہ کرا لئیے جنہاں نے نبی نو ویکھے آئے، جنہاں نے میرے تے تیرے نبی دی ذات نو ویکھے آئے، انہاں نے نبی نو ویکھ کے کیا کیا۔ اب احباب دی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت، تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا پہلا خلیفہ، میرے نبی دا پہلا خلیفہ، ظاہری بھی پہلا خلیفہ، باطنی بھی پہلا خلیفہ، علم دے اعتبار نال بھی پہلا خلیفہ، تصوف دے اعتبار نال بھی پہلا خلیفہ، زہد دے اعتبار نال بھی پہلا خلیفہ، تقوی دے اعتبار نال بھی پہلا خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جنوں سرکار علیہ السلام دا چہرہ دیکھیا، اباب دی وقار انسان دے اندر جو ہوندہ ہے ان اوئی کچھ نظر آندہ ہے۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت ابوبکر صدیق آئے نے، حضرت ابوبکر تو پہلے ابو جہل آیا، آ کے میرے تے تیرے نبی نو دیکھ کے کہندا ہے اے محمد بن عبداللہ، کائنات دے اندر تواڈے نالوں بد صورت بندہ کوئی نہیں، کائنات دے اندر تواڈے نالوں بد صورت بندہ کوئی نہیں۔ میری سرکار نے ابو جہل دی گل سن کے فرمایا صدقتا، تو سچ آکھیا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد تاجدار صداقت آئے، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے محبوب
کائنات دے اندر اللہ کریم دی ذات نے تواڈے جیسا حسین و جمیل کسے نو بنایا ہی نہیں کائنات دے اندر تواڈے جیسا حسین و جمیل اللہ کریم دی ذات نے کسے نو بنایا ہی نہیں میریاں نظراں نے تواڈے جیسا سونا تکیا ہی نہیں یا رسول اللہ میریاں نگاہاں دے اندر کائنات ایک سب نالوں زیادہ حسین و جمیل تواڈی ذات ہے میرے تے تیرے نبی نے حضرت ابو بکر دا جملہ سنیا فرمایا صدقتا صدقتا ابو بکر تمہیں سچ آکھیا ہے کول بیٹھے غلامہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے محبوب گل دی سمجھ نہیں آئی ابو جال نے آکے آکھیا تسی بد صورت ہو تسی فرمایا تو سچ آکھیا ہے ابو بکر صدیق آیا کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی کائنات دے حسین و جمیل انسان ہو تساں سچ فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی حقیقت کی یہ سانو بات سمجھاؤ اب آبے دی وقار آج دے پر فتن دور دے اندر جتے نت نئے فتنے جنم لے رہے نے اتھے ایوی فتنہ بڑے زور و شور دے نال پلپ رہے آئے ابھر رہے آئے قرآن پڑھن واسطے مولوی صاحب دی ضرورت نہیں قرآن سمجھن واسطے کسے عالم دین دے کول جان دی ضرورت نہیں نیٹ تو خود دی قرآن کھولو قرآن دا ترجمہ آپ پڑھو کسے دے کول جان دی ضرورت نہیں میں کہ نانا بیلیا تم موچی بھی آپ نہیں بن سکدا اگر موچی بننا ہوئے تینوں استاد دی ضرورت ہے اگر مستری بننا ہوئے تینوں استاد دی ضرورت ہے اگر تو لکڑی دا کام سکھنا ہے تینوں استاد دی ضرورت ہے الغرض کوئی بھی شعبہ اختیار کرنا ہے بغیر استاد تو کامل نہیں بن سکتا خدا دا دینی ایڈا لاوارث ہے کہ تو آپ قرآن سمجھ سکنا ہے یا آپ تو حدیث سمجھ سکنا ہے نا جنہاں نے آپ سمجھن دی کوشش کی تھی جیلم دی سرزمین دے اندر ویکھ لو او دا کی حشر ہویا ہے او دا کی حشر ہویا ہے اشارتاً بات کر کے اگے نکلنا چاہنا ماں احباب دی وقار گل سرکار دے صحابہ نے سامنے سنی پر سمجھ نہیں آئی حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ تو میں سچے کی میں نے میری سرکار نے فرمایا میں شیشہ ماں جڑا میرے سامنے آئے گا انہوں میرے بچوں اپنا آپ نظر آئے گا انہوں میرے بچوں اپنا آپ نظر آئے گا ابو جال آیا انہیں آکے مینوں ویکھیا حقیقت دے اندر مینوں نہیں انہیں میرے وچ اپنا آپ ویکھیا چونکہ او آپ گندا سی انہوں میں بھی گندا ہی نظر آیا ابو بکر صدیق آئے انہیں بھی آکے مینوں ویکھیا ابو بکر آپ ستھرا ہے انہوں میں ہی پاک نظر آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ میں شیشاواں اب آبے دی وقار اسے بات نو بنیاد بنا کے عقیدے دی بات کرن لگا ماں آج کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے نبی دی ذات دے بارے عیب والیاں گلہ منصوب کر دینے میں کیا بیلیا اپنا اپنا نصیب ہے جڑا جنجدہ ہے انہوں نبی اونجدہ نظر آندہ ہے جڑا جنجدہ ہے انہوں اونجدہ نبی نظر آندہ ہے اللہ دا فضل سنی آپ بھی پاک کمال نے انہوں اپنا نبی بھی پاک کمال نظر آندہ ہے اپنا نبی بھی پاک کمال نظر آندہ ہے اب آبے دی وقارے سے واسطے شاعر بولیا تمہارے حسن کا نیم میں جواب نہیں حضرت ابو بکر دی ترجمانی کی تھی شاعر نے تمہارے حسن کا نین میں جواب نہیں تمہارے حسن کا نین میں جواب نہیں غروب ہو
مہتاب میرے محبوب علیہ السلام دے حسن دا سورج آج بھی طلوع ہے. بات سمجھانا احباب دی وقار کائنات دے اندر بڑے بڑے سونے آئے, بڑے بڑے سونے آئے. کوئی خاندان اچ سونا ہے, کوئی مشہور ہے کہ ایک خاندان اچھے دے نالو سونا کوئی نہیں, او دے تو اگے ودیے دے کوئی اپنے پنڈ اچ سونا ہے. پنڈا لے آندے نے بھی سارے پورے پنڈ اچ اے دے نال دا بچہ سونا اور کوئی نہیں, اے دے نالو اگے چلیے تے کوئی آندے نے ساڑھے شہر اچ اے دے نال دا سونا بچہ اور بندہ اور کوئی نہیں, تے جے اے دے نالو وعدہ سین و جمیل ہوئے تے آندے نے ساڑھے پورے اس قصبے دے اندر اس ضلع دے اندر اے دے نال دا اور دوجہ بچہ اور دوجہ بندہ سونا نہیں, تے جے اے دے تو بھی اگے چلیے تے آندے نے ساڑھے پورے ملک اچ اے دے نال دا سونا بندہ اور کوئی نہیں. پر کائنات دے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جدے حسن دی پوری کائنات اچ مثال دیتی جائے, جدے حسن نو کہہ کے لے کے کیا جائے کہ کائنات دے وچ اس ہستی نالوں ود کے اور کوئی ذات نہیں, او میرے تے تیرے نبی امام الانبیاء دی ذات ہے, او میری تے تیری سرکار امام الانبیاء دی ذات ہے. اور احباب دی وقار بڑے بڑے سونے آئے, بڑے بڑے سونے آئے, پر آج انہاں دا نام و نشان بھی باقی نہیں, آج انہاں دی صورت بھی کسے نو یاد نہیں. پر امام الانبیاء دی عظمت تو قربان جائیے اور سرکار دے غلاموں اپنے بختاں تے ناز کرو کہ 15 صدیاں تقریباً ہونا لیاں نے سرکار علیہ السلام دے حسن دے چرچے آج بھی طول و عرض تے جاری ہو ساری, آج بھی طول و عرض تے جاری ہو ساری نے. اس واسطے شاعر کہندہ ہے تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں, غروب ہوتا کہیں بھی یہ آفتاب. اب آبے دی وقار آؤ دوسری بات سناوا. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نو پوچھیا گیا مولا کائنات تسی سرکار نو ویکھے آئے, دسو سرکار کس طرح دے نظر آؤندے سا؟ اے علی تساں سرکار دی زیارت کیتی ہے, سانو دسو سرکار کنج دے نظر آؤندے سن؟ میں کیا رولا ہی مکا دینے ہیں, جگڑا ہی ختم کر دینے ہیں, فیصلہ انہاں کو کروانے ہیں جنہاں نے ویکھے آئے, فیصلہ انہاں کو کروانے ہیں جنہاں نے ویکھے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جدوں پوچھیا گیا حضرت علی بولے, حضرت علی بولے, تاجدار حلتاں بولے, اخی رسول بولے, داماد مصطفیٰ بولے, شوہر بطول بولے, بابا حسن و حسین بولے, سنیا دے پیر بولے, نبی دے ویر بولے, سنیا دے پیر بولے, نبی دے ویر بولے. حضرت علی بولے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بول کے کہنے نے پوچھن والے آ سن میں سرکار جڈا سونا نہ سرکار تو پہلے کسے نو ویکھے آئے نہ سرکار تو بعد کسے نو ویکھے آئے, نہ سرکار تو پہلے کسے نو ویکھے آئے نہ سرکار تو بعد کسے نو ویکھے آئے. پوچھن والے دے ذہن دے اندر سوال آ سکدا سی اے مولا علی بعد والی گل تے سمجھ آندی ہے, پہلے والی گل دا تسی دعویٰ کس طرح کر رہے ہو کہ حضور تو پہلے بھی آپ جیسا سونا کوئی نہیں آیا. ساڑھے ایمان دا تقاضا ہے اللہ نے میرے تے تیرے نبی نو آخری بنا کے بھیجے آئے, نبیاں تے رسولاں دا